محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قسم ہے زمانے کی بے شک انسان خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور عمل صالح کیے حق بات کی تلقین کرتے رہے اور پہنچنے والی مصیبتوں پر صبر کرتے رہے سورۃ العصر ہے سادہ سا ترجمہ حضرات کے سامنے تلاوت کیا اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ کے اندر فرمایا ہے سب سے پہلے قسم کھا کر اگر اللہ رب العالمین کوئی بات ویسے ہی کہہ دیتے تو ہر مسلمان پر فرض تھا اور فرض ہے کہ جو بات رب العالمین نے کہہ دی اپنے کلام میں نازل کر دی اس پر ایمان لے کر آنا مگر اللہ رب العالمین نے تاکید کے ساتھ اس کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا ہے کہ والعصر قسم ہے زمانے کی ان الانسان لفی خسر بے شک انسان خسارے میں ہے گھاٹے میں ہے نقصان میں ہے اللہ رب العالمین نے تمام کے تمام انسانوں کو تمام لوگوں کو تمام کے تمام دنیا والوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا ہے کہ تمام کے تمام لوگ خسارے کے اندر ہیں گھاٹے کے اندر ہیں نقصان میں ہیں ان کی زندگیوں کا کوئی مقصد کوئی فائدہ نہیں ہے خواہ وہ جتنا زیادہ پیسے والا ہو جتنا زیادہ اچھی ٹھاٹ باٹ والا ہو جتنی زیادہ اپروچ والا ہو جتنی زیادہ دنیا کے اندر واہ واہ ہونے والا ہو بہت زیادہ دنیا کے اندر اس کی عزت ہو بہت زیادہ لوگ اس کے ساتھ ہوں بڑی اچھی پارٹی کا سربراہ ہو اس کا امیر ہو کسی کا کوئی کام نہیں سب کے سب خسارے کے اندر ہیں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام لوگ خسارے کے اندر ہیں مگر چار قسم کے لوگ جن لوگوں کے اندر چار قسم کی خصلتیں چار قسم کی خصوصیات چار چیزیں یہ پائی جائیں گی یہ کام چار پائے جائیں گے جن لوگوں کے اندر وہ لوگ خسارے کے اندر نہیں ہیں گھاٹے کے اندر نہیں ہیں نقصان میں نہیں ہیں اس میں چار کام وہ نہیں ہے کہ انسان دنیا کے اندر اچھے روپے پیسے کمائے اس کے دنیا کے اندر رہن سہن بہت اچھے طریقے سے ہو بہت اچھے طریقے سے خوشی سے زندگی بسر کر رہا ہو
بڑے اچھے خاندان کے ساتھ اس کا تعلق ہو، وہ انسان خسارے میں نہیں ہے، یہ نہیں فرمایا۔ کہا کہ جس شخص کے اندر یہ 4 خصوصیات، یہ 4 عمل، یہ 4 کام پائے جائیں گے، وہ انسان خسارے کے اندر نہیں ہے، گھاٹے میں نہیں ہے، ورنہ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں تمام کے تمام خسارے کے اندر ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں پایا۔ کون سے لوگ؟ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اللہ رب العالمین کی ذات پر، جو ایمان لے کر آئے، وہ لوگ خسارے کے اندر نہیں ہیں، گھاٹے کے اندر نہیں ہیں، نقصان میں نہیں۔ باقی اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں تمام کے تمام کو رب العالمین قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ تمام کے تمام لوگ خسارے کے اندر ہیں، گھاٹے کے اندر ہیں، ان کی زندگیوں کا کوئی مقصد نہیں، وہ دنیا کے اندر ایسی ہی زندگی گزار کر آخرت میں جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ قرآن پاک دنیا کے اندر ایسی ہی زندگی گزار کر آخرت میں وہ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے، مگر وہ لوگ جو خسارے اور گھاٹے کے اندر نہیں ہے، جو ایمان لے کر آئے، جو مومن ہوئے، جنہوں نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا کلمہ پڑھا۔ ایمان بھی صرف نہیں، کلمے کی حد تک نہیں، عقیدہ توحید مضبوط رہا، اللہ رب العالمین کو اپنا خالق، مالک، داتا و دستگیر، بگڑیاں بنانے والا، اولادیں دینے والا، روزی اور رزق دینے والا، ہر کام کا داتا اللہ رب العالمین کو مانا، وہ انسان خسارے اور گھاٹے کے اندر نہیں۔ مدد جس نے طلب کرنی اللہ رب العالمین سے طلب کی، وہ انسان دنیا کے اندر خسارے اور گھاٹے میں نہیں ہے، ورنہ اس کے علاوہ وہ انسان گھاٹے اور نقصان میں ہے۔ بڑے لوگ آپ کو دنیا کے اندر ملیں گے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، نام ان کا عبداللہ عبد الرحمن ہے، خاندانی مسلمان ہے، مگر زندگی کے مقصد کو نہ پا سکے کہ اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے صرف کلمے کی حد تک ان کا ایمان موجود ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اللہ رب العالمین پر ایمان لے کر آئے، ایمان کامل اور مکمل ہو، مدد طلب کرنی ہے، روزی اور رزق طلب کرنی ہے، اس کے علاوہ اپنی ساری دعائیں اپنے ہاتھوں کو بلند کرنا ہے، اپنے آپ کو جھکانا ہے، نظر و نیاز دینی ہے، سب کی سب تمام کی تمام اللہ رب العالمین کے لیے ہوں گی، تو وہ انسان مومن ہے، وہ گھاٹے اور نقصان میں نہیں ہے، عقیدہ توحید مضبوط ہے، اس کے سارے کام وہ انسان دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد کو اس انسان نے پا لیا۔ پھر صرف یہی بس نہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال بھی ساتھ شرط۔ کلمہ پڑھا ہے، اگر صرف کلمہ پڑھ لیا بس یہی کافی ہے، میں دنیا کے اندر جو مرضی چاہے کروں، جو میرے دل میں آئے، جو میری منشا میں آئے، جو میری خواہش میں آئے، جو میرے بیوی بچوں نے کہا، جو میرے خاندان کنبے قبیلے نے کہا، جو میرے دوست احباب نے کہا، میں وہ زندگی بسر کرتا رہوں؟ نہیں، کلمہ پڑھ لیا، اپنے آپ کو ایک گھیرے کے اندر تنگ کر لیا، پھر اس کے بعد تیری مرضی، تیرے دل کی مرضی، تیری خواہش کی مرضی نہیں چلے گی، کوئی مرضی نہیں چلے گی۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال ساتھ ساتھ کرنے پڑیں گے، نیک اعمال ساتھ ساتھ کرنے پڑیں گے، ورنہ آپ خسارے کے اندر ہیں، آپ گھاٹے کے اندر ہیں، آپ اپنی زندگی کے نقصان میں ہیں، آپ نے اپنی زندگی کو مقصد کو نہیں پایا، آپ ایسی عام جانوروں کی طرح زندگی بسر کر کے دنیا سے چلے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قسم کھا کر فرمایا ہے کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، تمام کے تمام انسان خسارے کے اندر ہیں، مگر وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور نیک عمل کیے، عمل صالح کیے۔ نیک عمل صرف نماز پڑھنا نہیں، نیک عمل صرف روزے رکھنا نہیں ہے، نیک عمل صرف اپنے آپ کو دنیا والوں کے سامنے سیدھا سادہ کرنا نہیں ہے۔ نیک اعمال وہ ہیں جو ظاہری بھی وہ ہو، باطنی بھی وہ ہو، اکیلے میں ہو پھر بھی وہی ہو، کسی کے سامنے ہو پھر بھی وہی نیکی کا کام ہو، وہ عمل اللہ رب العالمین کے ہاں قبول ہے۔ جب مسجد میں ہے تو اللہ اللہ ہے، مسجد سے باہر ہے شیطان کو خوش کرتا ہے، دوست احباب کو خوش کرتا ہے، دوسروں کے لیے سارے کام کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ میرے قابل احترام بھائیوں، ایسے نیک اعمال بھی اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں۔ آمنو
کلمہ پڑھا ہے، ایمان لے کر آئے ہیں، اللہ رب العالمین کو اپنا خالق مانا ہے، اللہ رب العالمین کو اپنا سب کچھ مانا ہے، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام پر بھی ایمان لے کر آیا ہے، یہ اس کی زندگی کا حصہ ہے۔ اور اس کے ساتھ وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال کرتا رہا ہے۔ نیک اعمال شرط ہے، صرف ایمان شرط نہیں، ایمان کے ساتھ نیک اعمال شرط ہے، ورنہ آپ زندگی کے خسارے کے اندر ہیں، نقصان میں ہیں، گھاٹے کے اندر ہیں۔ ابھی آپ خود موازنہ کر لیں کہ میں زندگی کے اس گزرتے ہوئے ایام میں کیا کیا نیکی کے کام کرتا ہوں جو اللہ رب العالمین نے مجھ پر فرض کیے ہیں، جو حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد سے ہیں۔ کوئی بھی نیکی کا کام ہے، اس کے لیے میں اپنے آپ کو جھکاتا ہوں کہ نہیں جھکاتا؟ اگر میں اپنی مرضی منشا کو چلاتا ہوں تو محترم بھائیوں، آپ اب زندگی کے اندر خسارے کے اندر ہیں، آپ گھاٹے کے اندر ہیں، آپ نقصان کے اندر ہیں۔ اس کا نقصان، اس کا خمیازہ مرنے کے بعد آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ جیسا ہم دنیا کے اندر کہتے ہیں، جو بو گے وہ کاٹو گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ یہ رزلٹ آپ کو مرنے کے بعد ملے گا۔ اگر آپ نے مقصد کو پا لیا، ایمان لے کر آئے، نیک اعمال ساتھ کرتے رہے، آپ دنیا کے اندر خسارے کے اندر نہیں۔ پھر یہی بس نہیں، ہم تو دنیا کے اندر صرف ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کے چکر میں لگے رہتے ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کی تلقین کرنی ہے، حق بات لوگوں کو پہنچانی ہے، حق بات کہنی ہے۔ اس وقت ہمارا معاشرہ سب سے زیادہ گمراہی کے اندر کیوں؟ ہر مسلمان بہن بھائی بڑا چھوٹا گنگا بہرا مسلمان ہے، کسی کے اندر اتنی طاقت موجود نہیں، کسی کو برائی سے منع کرے، کسی کو نیکی کا حکم دے۔ اللہ رب العالمین تو ارشاد فرماتے ہیں کہ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین کہا ہے اللہ رب العالمین نے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی اس امت کو کیوں بہترین کہا ہے؟ اللہ رب العالمین تو چند لوگوں کو بہترین کہہ سکتے تھے، جو نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام تھے ان کو بہترین کہہ سکتے تھے، یا عالم دین مفتیان کرام یا دینی لوگوں کو بہترین کہہ سکتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ہر کلمہ پڑھنے والے کو، جس نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو اپنا رہبر اور رہنما مانا ہے، اس کے لیے کہا ہے کہ کنتم خیر امہ، کہ تم بہترین امت ہو، بہترین امت۔ کیوں بہترین؟ اخرجت للناس، کہ تم نکالی گئی ہو لوگوں کے لیے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہو، نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہو۔ تمہیں بہترین امت کہا ہے، اس وجہ سے کہا ہے کہ دو کام تمہارے اندر موجود ہیں، دو کام۔ اس سے پہلے بھی بڑی امتیں گزری، آپ کو پتہ ہے اللہ رب العالمین کی وہ امت موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل کتنی لاڈلی قوم تھی، کتنے انعامات اللہ رب العالمین نے ان پر کیے تھے، پکے پکائے کھانے آتے تھے، جو بات زبان سے نکالتے تھے موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے، اللہ رب العالمین اسی طریقے سے ان پر کرتے تھے۔ ان کو گھروں کی ضرورت نہیں تھی، سایہ بادلوں کا ہر وقت ان پہ سر پہ تھا، ان کو بہترین نہیں کہا۔ اللہ رب العالمین نے اس امت محمد علیہ السلام کو بہترین امت کہا ہے، صرف ان دو وجہوں کی وجہ سے، دو خاصیت کی وجہ سے، کہ اخرجت للناس، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ وتواصوا بالحق، حق بات کی تلقین۔ معاشرے کے اندر برائیاں کیوں جگہ پکڑتی ہیں؟ برائیاں کیوں آتی ہیں؟ گھروں کے ماحول کیوں آتے ہیں، خراب ہوتے ہیں؟ اسلام گھروں سے کیوں نکلتا چلا جا رہا ہے؟ شریعت کیوں ختم ہوتی چلی جا رہی ہے؟ کیونکہ وتواصوا بالحق، کلمہ تو سب نے پڑھا ہے، عمل صالح تو سب کرتے ہیں، مگر حق بات کی تلقین نہیں کرتے، نہیں کرتے۔ والد ہے اولاد کو نہیں منع کرے گا، اولاد ہے والد کو غلط کام سے نہیں روکے گی، بیوی ہے خاوند کو نہیں کہے گی، خاوند ہے بیوی کو نہیں کہے گا۔ سارے گنگے بہرے مسلمان بن چکے ہیں، اس وجہ سے ماحول خراب ہوتا چلا جا رہا ہے، شریعت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، اسلامی احکامات مشکل ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ ہر مسلمان صرف اپنے من کی زندگی بسر کرنے لگ گیا ہے۔ اگر من کی زندگی بسر ہوگی کہ ان الانسان لفی خسر،